جنت البقیہ، اے 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 جنت البقیہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وعلی آبائہ الطیبین و آلہ الطاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم، ومن يعظم شعائر اللہ فإنها من تقوى القلوب، صدق اللہ العلی العظیم۔ جنت البقیع کے حوالے سے آج ہمارے اس سلسلہ بیان کی یہ چوتھی کڑی۔ ہم اس موضوع کے حوالے سے کچھ مربوط مطالب ذکر کر چکے ہیں، اور یقیناً یہ موضوع جیسا کہ پہلے بھی عرض کیا جا چکا ہے، یہ موضوع کئی ایک حوالے رکھتا ہے، مذہبی حوالہ رکھتا ہے، حقوقی حوالہ رکھتا ہے، انسانی حوالہ رکھتا ہے، تاریخی حوالہ رکھتا ہے، عالمی حوالہ رکھتا ہے، اور ان تمام حوالوں کے ساتھ ساتھ جو اس کی اہمیت ہے، تاریخ کے حوالے سے بھی مجھ سے فرمائش کی گئی تھی کہ میں اس کے تاریخی پس منظر پر بھی کچھ روشنی ڈالوں۔ آج میں چاہتا ہوں کہ اس سلسلے میں کچھ مطالب پیش کروں تاکہ یہ بات واضح ہو کہ یہ مقدس قبرستان اپنے تاریخی پس منظر میں اور تاریخی پیش منظر میں کیا حیثیت رکھتا ہے۔ تاریخ کا ایک پس منظر ہے اور تاریخ کا ایک پس منظر ہے اور پیش منظر ہے۔ پیش منظر اور پس منظر دونوں کو جب سامنے رکھیں گے تو ہمیں حقیقت حال معلوم ہو جائے گی۔ ہم اس موضوع کے حوالے سے آج کچھ تاریخی حوالے ذکر کریں گے کہ جس سے پتہ چلے کہ یہ قبرستان در حقیقت جس طرح سے قائم ہوا، یقیناً ہم نے پہلے بیان کیا ہے کہ اس کی ابتدا حضرت پیغمبر اسلام محمد مصطفیٰ خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے جناب عثمان بن مظعون رحمۃ اللہ علیہ کی تدفین کے حوالے سے ہوئی، تو پیغمبر اکرم نے فرمایا کہ غرقد کے درختوں کو کاٹ کر اس کی قبر بنائی جائے، اور پیغمبر اکرم نے اس حکم کے ساتھ جب یہ فرمایا تو وہ درخت کاٹے گئے اور قبر بنائی گئی، اور پیغمبر اکرم نے خود آ کر وہاں قبر کے نشان کے طور پر پتھر رکھے۔ بعض کتابوں میں ہے 2 بڑے بڑے پتھر رکھے، بعض کتابوں میں تعداد مذکور نہیں ہے، لیکن اتنا ہے کہ حضور نے پتھر رکھے۔ بہرحال کم سے کم 2 بڑے پتھر جو ہے وہ ملتے ہیں کہ حضور نے وہاں رکھے، نشان قبر کو قائم کرنے کے لیے۔ اب ظاہر ہے کہ نشان قبر کو قائم کرنے کا مقصد کیا تھا؟ پیغمبر اکرم خود وہاں تشریف لاتے تھے اور دعا استغفار پڑھتے تھے اور فاتحہ خوانی کرتے تھے، دعا کرتے تھے۔ زیارت قبور کے اس عمل نبوی سے سنت کا قیام عمل میں آیا۔ پیغمبر اکرم نے یہ اپنے عمل سے اس کو شروع کیا۔ یہ تو ہے اس کا ایک حوالہ۔ اور پھر جب حضرت ابراہیم حضور کے فرزند جب وہ فوت ہوئے تو حضور نے وہاں وہ بھی اپنے ہاتھوں سے عمل انجام دیا۔
اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر قبر کے نشان کو باقی رکھنا بدعت ہو تو پھر پیغمبر اکرم کے عمل کے بارے میں کیا کہا جائے گا؟ معاذ اللہ کوئی ایسا عمل کہ جس میں رضا الہی نہ ہو پیغمبر اکرم انجام نہیں دے سکتے ہو، ممکن نہیں ہے، اس کا تصور بھی ہمارے عقیدے میں نہیں ہے کہ حضور کوئی ایسا کام کریں کہ جو رضا الہی کے منافی ہو، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ پیغمبر اکرم حکم الہی کے مطابق، بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ قرآنی آیات سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ رضائے پیغمبر کو بنیاد بنا کر مقدم کر کے حکم صادر کرتا ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اللہ اپنی رضا کے ساتھ حکم صادر فرماتا ہے، اور کبھی پیغمبر کی رضا ملحوظ رکھتے ہوئے حکم صادر فرماتا ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ پیغمبر اکرم جس چیز کو چاہیں تو اللہ اس کو چاہتا ہے اور اس کا حکم دے دیتا ہے۔ تو ان تمام امور کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ عمل پیغمبر کا رضائے الہی سے اتصال خود ایک دلیل ہے محکم کہ یہ عمل پیغمبر کی رضا اور اس میں اللہ کی رضا شامل ہے، لہذا اس کے خلاف کوئی بات کرنا اللہ اور رسول کے خلاف بات کرنے کے مترادف ہوگا۔ اب میں چاہتا ہوں آج اس کے تاریخی پس منظر پر تھوڑا سا اشارہ کرتا ہوں تاکہ یہ بات واضح ہو جائے کہ اس جنت البقیع اس قبرستان کے قیام کے بعد وہابی مسلک کے پیروکاروں نے اس کی تخریب اور اس سے منہدم کرنے کا سلسلہ کب سے شروع کیا، اور پھر انہیں جب سے اقتدار کی کرسی پر آنے کا یہ موقع انہوں نے اپنے لیے فراہم کیا اور جنگیں لڑیں، اور پھر وہاں کبھی مکہ کبھی مدینہ، کبھی مکہ کبھی مدینہ، کبھی شہدائے احد کی قبروں کو، تو یہ مزارات کو گرانے کا سلسلہ جو انہوں نے شروع کیا اپنے اقتدار میں آنے کے بعد پہلا نشانہ انہوں نے ان مزارات کو بنایا کہ انہیں منہدم کر دیا جائے تو پتہ نہیں کیا اسلام کی خدمت ہوگی۔ مجھے ابھی تک یہ سمجھ میں بات نہیں آتی ہے کہ اسلام کا دفاع کرنے کا دعویٰ کرنے والے حضرات ان مزارات کو گرا کر کس مقصد کو حاصل کرنا چاہتے تھے۔ تاریخ یہ بتاتی ہے، آج میں خود اپنی کتاب ہی سے یہ پڑھتا ہوں کہ تاریخ کا حوالہ ہے کہ 1205 ہجری سے 1217 ہجری کے درمیان وہابی مسلک کے پیروکاروں نے حجاز پر تسلط قائم کرنے کے لیے متعدد جنگیں لڑیں، تسلط قائم کرنے کے لیے جنگیں لڑیں۔ تاریخ میں ملتا ہے کہ تقریباً 50 جنگیں لڑیں انہوں نے وہاں پر قبضہ کرنے کے لیے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ خود ایک مورد سوال ہے، جہاں پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ تسلط قائم کرنے کے لیے جنگیں لڑی گئیں جس میں کئی لوگ جان سے گئے، تو کیا یہ درست ہے؟ تسلط قائم کرنے کے لیے 1205 سے لے کر 1217 تک 50 کے قریب لگ بھگ جنگیں لڑی گئیں تاکہ حجاز پر تسلط قائم کیا جائے۔ لیکن آگے لکھتے ہیں تاریخ میں کہ ان جنگوں میں کئی مرتبہ حجاز کے حکمرانوں، اشراف اور وہابیوں کے درمیان صلح کے معاہدے بھی ہوئے، جن پر عمل درآمد نہ ہونے کی وجہ سے جنگ کا سلسلہ جاری رہا۔ یقیناً جب جنگ ہوتی ہے تو طرفین سے لوگ مارے جاتے ہیں۔ اب میں یہ کہتا ہوں کہ ان جنگوں میں مارے جانے والوں کا حساب کس کے کھاتے میں جائے گا؟ ان کا خون کس کے ہاتھ پر لگے گا؟ مجھے یہ بات بتا دی جائے کہ تسلط قائم کرنے کے لیے 2005 سے لے کر 2017 تک 50 سے زائد یا 50 کے لگ بھگ جنگیں جو لڑی گئیں، ان میں مارے جانے والوں کا خون کس کے ہاتھ پر؟
اور اس کے بعد بالآخر 1217 کے آخر میں انہوں نے طائف کا کنٹرول سنبھال لیا. 1250 سے 1217 تک جنگیں لڑتے رہے اور بالآخر 1217 میں انہوں نے طائف کا کنٹرول سنبھال لیا اور ایک خون ریز حملے سے اپنے مقصد میں کامیابی حاصل کر لی. آگے لکھتے ہیں تاریخ میں کہ 1218 میں کیا ہوا. 1218 میں انہوں نے کسی لڑائی کے بغیر مکہ مکرمہ کی حکومت اپنے ہاتھ میں لے لی. یعنی انہوں نے جس تسلط قائم کرنے کے پروگرام کو عملی شکل دینے کی صورت میں جب آگے بڑھے تو 1218 میں انہوں نے مکہ مکرمہ میں اپنی حکومت قائم کی. اور پھر حکومت قائم کرتے ہی عجیب بات ہے کہ باقی کام تو انہوں نے بعد میں کیے. پہلا کام یہ کیا مکہ مکرمہ پر قبضہ کرتے ہوئے، مکہ مکرمہ میں اپنی حکومت قائم کرتے ہوئے انہوں نے پہلا کام یہ کیا کہ وہاں کے مزارات کو گرانا شروع کر دیا. وہاں کی ان قبور مقدسہ کو کہ جو بزرگ ہستیوں کی تھیں انہیں گرانا شروع کر دیا، منہدم کرنا شروع کر دیا. تو ظاہر ہے کہ یہ ایک کسی مخصوص مقصد کے تحت وہاں یہ سلسلے قائم کر رہے تھے. پھر آگے تاریخ لکھتی ہے کہ انہوں نے وہاں پہ مزارات، گنبد و مینار کو سب کو منہدم کر کے خاک سے یکساں کر دیا. یہاں تک کہ اب دیکھیے جہالت اور جاہلیت کی انتہا ہے. آب زمزم پر ایک گنبد تھا، اب اس گنبد کو بھی انہوں نے گرایا کہ یہ بدعت ہے. ارے بھائی، آب زمزم پر جو گنبد ہے وہ اس زمزم کنویں کی نشانی بتاتا ہے، اس کی عظمت بتاتا ہے، اس کے واقعے کی یاد دلاتا ہے. یہ ان یادوں کو مٹانے کا ایک منصوبہ تھا کہ زمزم کے کنویں پر جو گنبد تھا اسے بھی گرا دیا گیا. اور پھر اس کے بعد کیا ہوا، زمزم کے کنویں جب گرایا تو حجاز کے حاکم نے جو اس نے ان سے صلح کی تھی، صلح کے بعد یہ لوگ یہاں آئے چونکہ جنگ میں خون ریزی کافی ہو چکی تھی، کافی لوگ مارے گئے تھے، تو صلح ہوئی. تو حاکم حجاز نے جب دیکھا کہ یہ تو حد سے آگے بڑھ چکے ہیں تو اس نے یہ صلح کا معاہدہ توڑ دیا. اس نے کہا کہ کوئی صلح ان سے نہیں ہو سکتی ہے، یہ تو جو کچھ کاروائیاں کر رہے ہیں یہ ہماری اس صلح کے منافی ہے. لہذا اس نے کیا کیا، اس نے یہ بات مزارات مقدسہ کی بے حرمتی کو برداشت نہ کرتے ہوئے معاہدہ توڑا. اور یہیں سے اس بات کی راہ ہموار ہو گئی کہ انہوں نے ایک بار پھر 1220 میں مکہ کا کنٹرول اپنے ہاتھ میں 1218 سے 1220 کے درمیان پھر تنازعات جاری رہے چونکہ حاکم حجاز نے انکار کر دیا تھا، معاہدہ کو توڑ دیا تھا. 1220 میں انہوں نے پھر دوبارہ مکہ کا کنٹرول سنبھالا اور پھر اس کے بعد انہوں نے 1221 میں، یہ تو تھا مکے کا مسئلہ، انہوں نے 1220 میں مکے پر کنٹرول سنبھال لیا اپنا اور پھر 1221 میں مدینہ منورہ پر پھر دوبارہ قبضہ کر لیا اور یہاں کنٹرول سنبھال لیا اور یہاں حکومت قائم کر لی. اور جو بات تاریخ کا حوالہ ہے وہ یہ ہے کہ 1221 میں انہوں نے مدینہ پر قبضہ کرنے کے بعد پہلا کام یہ کیا کہ جنت البقیع کو منہدم کر دیا. جنت البقیع کا انہدام 1221 ہجری میں انہوں نے وہاں پر حکومت قائم کرنے کے فوراً بعد یہ کام کیا کہ جنت البقیع کے مزارات کو منہدم کر دیا. اور ان مزارات کے منہدم کرنے کی جو آواز باہر گئی تو پوری دنیا ان کے خلاف سراپا احتجاج ہو گئی اور ہر جگہ یہ آواز اٹھی کہ یہ کام صحیح نہیں ہے، مزارات مقدسہ کو، بزرگوں کی یادگاروں کو باقی رہنا چاہیے. ان کے انہدام سے مسلمانوں کی تاریخ پر سیاہ دھبا لگے گا.
لیکن ان لوگوں نے اس کی کوئی پرواہ نہیں کی اور پھر دوبارہ اپنے اس عمل کو جاری رکھتے ہوئے تاریخ یہ لکھتی ہے کہ انہوں نے وہاں پر مسجدیں بھی گرا دیں۔ اب دیکھیں مسجدوں کے گرانے کا کیا مقصد تھا؟ توسعہ تو بعد میں کتنے سالوں کے بعد ہوا، 50-70 سال کے بعد توسعے شروع ہوئے، لیکن جو 1221 میں انہوں نے کیا مدینے پہ قبضہ کر کے جنت البقیع کو تو منہدم کر ہی دیا، دشمنی ہے اہل بیت میں، لیکن مسجدوں میں کیا کچھ رکھا ہوا تھا کہ انہیں بھی منہدم کیا گیا۔ پرانی مسجدیں، یادگار مسجدیں، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں قائم کی گئی مسجدیں، جو بہت ساری ان جنگوں کی نشانیاں تھیں جو حضور کے اپنے عہد مبارک میں ہوئیں کفار و مشرکین کے ساتھ، انہوں نے انہیں بھی منہدم کر دیا۔ آخر کیوں؟ بھئی مسجد کو منہدم کرنے کا کیا مقصد ہے؟ پہلا کام یہ کیا انہوں نے، ٹھیک ہے اور بھی بہت جرائم ہیں جو تاریخ میں لکھے ہوئے ہیں کہ انہوں نے خانہ کعبہ کے اندر گھوڑے باندھ دیے، خانہ کعبہ کا تقدس پامال کیا، جو کہ یزید نے بھی کیا تھا بعد میں، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ یعنی جو یزید نے پہلے کیا تھا انہوں نے بعد میں اس کو جاری رکھتے ہوئے اسی یزید کی سنت پر عمل کرتے ہوئے یہ کام شروع کیا، اور اسی یزید کے پہلے عمل کو انہوں نے تسلسل دیا۔ اب اس تاریخ کو میں آگے مزید تفصیلات یہاں ذکر کرنے کا ٹائم نہیں ہے۔ انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے لکھا ہوا ہے تاریخ میں کہ جو مسجدیں انہوں نے گرائیں، چند ایک مساجد کا نام جو تاریخ میں ملتا ہے وہ مسجد فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا، مسجد المنارتین، مسجد المائدہ جہاں پر سورہ مائدہ نازل ہوئی، مسجد الثنایا جہاں پر حضرت کے دندان مبارک کو جنگ احد میں شہید ہو گئے تھے، وہاں مسجد قائم کی گئی۔ گویا تاریخ کہتی ہے کہ 34 مساجد کو ان لوگوں نے وہاں پر مدینہ منورہ میں منہدم کر دیا۔ آخر ان کے انہدام کا کیا مقصد تھا؟ بھئی مسجد کو آپ منہدم کر رہے ہیں، اس میں اگر کوئی کمی ہے تو وہ ساتھ دے دیں اسے، کم از کم وہ یادگاریں تو قائم رہیں کہ اس مقام پر حضور کے دندان مبارک شہید ہوئے، اس مقام پر اور جو واقعات تھے ان سب کی یاد میں مسجدیں قائم ہوئیں، ان مسجدوں کو بھی گرا دیا گیا۔ بڑے افسوس کی بات ہے، مجھے یہ کہتے ہوئے شرم آ رہی ہے کہ یہ کام مسلمانوں نے، کلمہ پڑھنے والوں نے کیا۔ اگر مشرک کرتے، کافر کرتے تو بات اور تھی۔ بہرحال 34 مساجد کو گرا دیا گیا۔ اس کے بعد انہوں نے وہاں پر دوبارہ کوشش کر کے، یہ بھی ایک تاریخ میں ملتا ہے کہ جنت البقیع کو پھر دوبارہ انہوں نے زمین کے ساتھ برابر کیا تاکہ وہاں کوئی نشان بھی باقی نہ رہے۔ اللہ اللہ، آخر یہ انتہا ہے، ظلم کی انتہا ہے۔ اس کے بعد پھر تاریخ نے ایک رخ بدلا۔ یہاں میں تاریخی حوالات پیش کر رہا ہوں اس لیے 1233 میں مصری افواج کے ہاتھوں عبداللہ بن سعود کی حکومت کا تختہ الٹا گیا۔ مصریوں نے اس کا، عبداللہ بن سعود کی حکومت کا تختہ الٹ دیا 1233 میں، اور پھر انہوں نے اسے گرفتار بھی کر لیا اور وہاں لے گئے اور اسے پھانسی دے دی۔ یہ بھی تاریخ کا حصہ ہے کہ مصریوں نے یہ کام کیا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، یہ سب کچھ تم گرا رہے ہو، نشانیاں مٹا رہے ہو۔ اس کے غصے میں انہوں نے اسے گرفتار بھی کیا اور اس کا تختہ الٹا، اسے گرفتار کیا اور اسے پھانسی کی سزا دی۔ اور پھر یہ آگے چلتے چلتے یہ بھی میں عرض کر دوں کہ وہابیوں کے دوبارہ تسلط سے بے دخل ہونے کے بعد 1800، اب یہاں تاریخ آگے چلتی ہے، 1818 ہجری میں سلطنت عثمانیہ کے تاجدار عبد المجید اور پھر اس کے بعد سلطان عبد الحمید اور سلطان محمود کے دور میں مقامات مقدسہ کی تعمیر نو ہوئی۔ 1818 ہجری میں دوبارہ تعمیر نو ہوئی اور پھر انہوں نے ان یادگاروں کو دوبارہ زندہ کر دیا۔
پھر 1848 سے لے کر 1860 کے درمیان ان مقدس مقامات کی تعمیر کا کام دوبارہ انجام دیا گیا اور انہیں پہلی حالت میں تعمیر کیا گیا، اور بعض مورخین کے مطابق ان کی تعمیر پہلے سے بھی زیادہ وسیع ہوئی۔ یہ کب ہوئی؟ یہ 1848 سے لے کر 1860 تک۔ اب یہاں پر یہ بات بڑی واضح ہے کہ انہوں نے بالکل اسی طرح سے نقشے موجود تھے، تصویریں موجود تھیں، جو بھی اس زمانے میں تصویریں جیسے بنتی تھیں وہ نقشے موجود تھے، انہوں نے اس کے مطابق وسعت دے کر پھر دوبارہ تعمیر کر کے رونق بخشی۔ میں جلدی سے گزر رہا ہوں وقت کی مناسبت سے۔ پھر ایک دفعہ حالات نے رخ بدلا اور ماہ صفر 1443 میں بمطابق 1924، وہ 1848 عیسوی تھا اور یہ 1924 عیسوی میں سلطان بن بجار اور خالد بن لوئی کی قیادت میں حجاز پر دھاوا بولا گیا۔ اس دفعہ طائف کو نشانہ بنایا گیا، پھر مکہ مکرمہ کی طرف بڑھے۔ پھر انہوں نے طائف میں کیا کیا؟ طائف میں عبداللہ ابن عباس جیسی شخصیت کی قبر مبارک کو انہوں نے منہدم کر دیا، اور حضرت حوا کی قبر ام البشر ان کی قبر کو منہدم کر دیا۔ آخر کیا مقصد تھا ان نشانیوں کو مٹانے کا؟ مدینہ منورہ میں دوبارہ قابض ہونے کے بعد انہوں نے ایک بار پھر یہ سلسلے شروع کیے، اور دسمبر 1925 کے آخری عشرے میں جب یہ مدینہ پر مسلط ہو گئے تو انہوں نے پھر ایک دفعہ وہی سلسلہ شروع کر دیا، اور 21 اپریل 1925 جو 8 شوال 1344 ہجری بنتا ہے، اس میں انہوں نے جنت البقیع کو پھر ایک دفعہ اپنے ظلم کا نشانہ بنا کر منہدم کر دیا، اور اسے عالم اسلام میں یوم سیاہ کے طور پر اس وقت سے اب تک منایا جا رہا ہے۔ میں کہتا ہوں اس تاریخی پس منظر کو اگر سامنے رکھ کر دیکھا جائے تو ہمیں افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ وہ مقامات کے جہاں سے اسلام کی تاریخ زندہ ہوتی تھی، جہاں سے اسلامی مجاہدین کی تاریخ زندہ ہوتی تھی، ان کے ایثار و قربانی کا تذکرہ سامنے آتا تھا، ان حضرات نے اسے بھی گرا دیا، ختم کر دیا تاکہ کچھ باقی نہ رہے۔ اور جب یہ 8 شوال 1344 میں انہوں نے جنت البقیع کو زمین بوس کر دیا، پھر دوبارہ آخر سوال یہ پیدا ہوتا ہے دوبارہ جب تعمیر ہو چکے تھے تو قبروں پر مزارات پر ظلم ڈھانے کا کیا مقصد تھا؟ رہ جاتے، آپ اپنی حکومت قائم کرتے رہتے، آپ اپنا کام کرتے رہتے جو آپ کرنا چاہتے تھے۔ اقتدار تھا نا مقصد، وہ تو آپ کو حاصل ہو چکا تھا۔ جب اقتدار مقصد تھا اور وہ حاصل ہو چکا تھا تو پھر اس کے بعد دوبارہ ان کو جب مصریوں نے بنایا پھر آپ دوبارہ اس کو گرا رہے ہیں۔ کیا مقصد ہے آخر اس کا؟ آج ہم امام حسین علیہ السلام ٹی وی پر اس پروگرام کے حوالے سے یہ احتجاج کرتے ہیں، آخر یہ کب تک؟ آخر یہ ویرانی کب تک؟ آخر یہ سلسلے کب تک؟ ہم کہتے ہیں کہ آئیے مل کر اس احتجاج میں ساری دنیا شریک ہو جائے اور وہ دن قریب ہوں کہ ہم بقیع کو دوبارہ اپنی پہلی شکل میں دیکھیں انشاءاللہ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اے جنت البقیع